زبان کا مطالعہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک تاریخی تناظر میں اور ایک ساختیاتی حوالے سے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی زبان کسی خطے میں کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ زبان کے اس ساختیاتی نظریے کا پیشرو سوسیئر کو مانا جاتا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ زبان سماج کی پیداوار اور ضرورت ہے۔ گویا پہلے سماج بنتا ہے اور پھر اس کے بعد زبان وجود میں آتی ہے، اور زبان کے لیے لفظ اور معانی کا تعین معاشرہ اور اس معاشرے کے افراد کرتے ہیں۔ سوسیئر نے زبان کو نشانات کا ایک نظام قرار دیا۔ ان کا اہم کارنامہ اس حوالے سے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے مابین ایک امتیاز پیدا کرنا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ زبان میں استعمال ہونے والا ہر لفظ ایک سائن ہے، اور اس کے ساتھ دو تصورات ہیں، ایک کو ہم سگنیفائر یعنی معنی نما کہتے ہیں اور دوسرے کو سگنیفائڈ یعنی صورت معنی کہتے ہیں۔ اور ہر زبان کا اپنا ایک نشانات کا نظام ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی میں DOG ڈاگ کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ذہن میں ایک جانور کی تصویر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس لفظ اور اس جانور کے مابین کوئی فطری اور قدرتی تعلق موجود نہیں ہے، نہ تو ڈاگ کے لفظ میں ڈاگ کی تصویر ہے، شکل ہے، نہ اس کے جسم کا کوئی عضو ہے۔ لیکن انگریزی زبان کے نظام میں اس تصور کو مخصوص کر دیا گیا ہے اس جانور کے لیے، اس لیے اس لفظ کے ساتھ یہ تصویر ذہن میں اتر آتی ہے۔ اسی طرح اردو میں بالفرض میں بلی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو بلی کی ایک شبیہ ایک صورت میرے ذہن میں آتی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زبان کے اندر نشانات کا نظام مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے سمجھنے والے ہی ان نشانات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو اردو بولنے والے میری بات کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اس زبان کے مکمل نظام اور نشانات سے واقف ہے۔ یہ بات اگر میں کسی عرب کے سامنے یا کسی انگریز کے سامنے کروں گا تو ان کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اردو زبان کے نظام اور نشانات سے وہ لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ساختیات کے حوالے سے دو اصطلاحات کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس میں سے ایک لانگ اور دوسرا پیرول ہے۔ لانگ سے مراد کسی زبان کا ایک مجموعی نظام ہے، یعنی مکمل زبان جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے نشانات ہیں، اس کا ایک مجموعی حوالہ بنتا ہے۔ جبکہ پیرول سے مراد اس زبان کا جو حصہ بولنے والا بول سکتا ہے یا اس کا کتنا حصہ لکھنے والا استعمال میں لے کے آتا ہے۔ گویا لینگ کا تعلق ایک اجتماعی تصور ہے، جبکہ پیرول کا جو تصور ہے وہ ایک انفرادی تصور ہے۔ مثال کے طور پہ اردو ایک مکمل زبان ہے اور اس کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ اب بحیثیت تخلیقار یا لکھاری میں اس میں کتنی زبان استعمال کرتا ہوں، کون سے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اور بولتے ہوئے بطور متکلم اس میں کتنے زبان کا، کتنے الفاظ کا، کتنے جملوں کا استعمال کرتا ہوں، تو اس کو پیرول کہتے ہیں۔ لینگ اور پیرول کو سوسیئر نے شطرنج کے کھیل کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شطرنج کے کھیل میں اصول اور ضوابط کا ایک کلی نظام ہوتا ہے، لیکن شطرنج میں جو بازی یا جو چال چلی جاتی ہے تو وہ اس کلی اصولوں سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انفرادی بات یا انفرادی طور پہ استعمال ہونے والا لفظ ایک کلی نظام کا تابع ہوتا ہے، یعنی ہم کسی لفظ کے معنی اور تفہیم اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اسے ایک مکمل نظام کے اندر دیکھیں گے۔ جیسے شجر لفظ کے اسوات میں شجر کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ شجر جو زمین سے اگتا ہے اور اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے ہیں اور اس پہ پھل لگتے ہیں، تو ایسی کوئی دونوں کے درمیان کوئی قدرتی اور فطری رشتہ تو موجود نہیں ہے۔ لیکن اردو زبان کے نظام میں چونکہ یہ سائن اور یا یہ نشان اس چیز کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اس لیے جب بھی
شجر کا لفظ ادا کرتا ہوں یا بولتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک درخت کا یا پیڑ کا تصور آ جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شجر کے لیے درخت اور پیڑ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جن زبانوں کے یہ الفاظ ہیں تو وہ تہذیبی اور ثقافتی طور پہ اردو میں رچ بس گئی ہیں۔ گویا کہ زبان کے اندر جو نظام ہے اس میں الفاظ کے معنی کا تعین ثقافتی اور تہذیبی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں، جیسے اردو میں لفظ دادا یا بابا استعمال ہوتا ہے والد کی والد کے لیے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اردو میں بعض اوقات فقیر کے لیے بھی بابا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دادا جو ہے ایک منفی حوالے سے اس کی ترکیب بنتی ہے، دادا گیری جس سے ایک ترکیب بنی ہے، تو وہاں پہ اس نظام کے اندر اس کے معنی مختلف ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں، جیسے کسی صحرا میں کھلنے والا پھول اور مرجھانے والا پھول کوئی نشان نہیں ہو سکتا، جبکہ یہی پھول اگر کسی ہار میں ہو، گجرے میں ہو، یا کسی بھی گلدستے میں یا گلدان میں ہو، تو اس کو ایک سماجی سطح پہ، ایک ثقافتی سطح پہ، ایک نظام کے تحت اس کو معنی مل جاتے ہیں۔ تو گویا ایک مکمل نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک لفظ اپنی معنی پیدا کرتا ہے، ورنہ ان مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو پھول فی نفسی ہی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ صحرا میں اگر کھلتا ہے، مرجھاتا ہے، تو کوئی اس کی تفہیم نہیں ہے، کوئی اس کا وہ کسی چیز کا نشان نہیں ہے۔ اسی طرح ٹریفک سگنلز کی مثال بھی ہم دے سکتے ہیں کہ کسی بھی چوراہے پہ جب یہ نشانات ہوتے ہیں کہ سرخ بتی جلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یا سبز بتی جلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہو جانا۔ تو یہ اس ٹریفک کے نظام کے اندر یہ سرخ اور سبز کی جو نشانات ہے اس کے معنی طے ہو چکی ہیں۔ ساختیاتی تناظر میں اگر ہم ادب کو دیکھیں تو پہلے ایک نظریہ یہ موجود تھا کہ ادب لکھاری کی تخلیقی ذہن کی پیداوار ہے، یا اسے ہم اظہار ذات کا نام بھی دیتے تھے، لیکن رولا بھارت نے یہ ایک تصور دیا کہ مصنف کا یا ادیب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود لسانی اور ادبی خزانوں کو کھنگالتا ہے، اخذ اور قبول کرتا ہے، اور پہلے سے موجود چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف کا کام ختم ہوتا ہے اور قاری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کوئی بھی تخلیقی فن پارہ قاری کی رحم و کرم پر ہوتا ہے، اسی لیے ساختیات میں ڈیتھ آف آتھر یعنی مصنف کی موت کا اعلان کیا گیا کہ مصنف کی ذات کے تناظر میں اور فکر کے تناظر میں فن پاروں کو نہیں پرکھا جا سکتا، بلکہ کسی بھی متن کے اندر موجود معنی کا تعین قاری کی قرت کی مدد سے ہوتی ہے۔ ساختیات میں کوئی بھی فن پارہ تخلیق کے بعد قاری کی رحم و کرم پر ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ مصنف کا کام ختم ہو جاتا ہے اور قاری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساختیات میں ڈیتھ آف آتھر یعنی مصنف کی موت کا اعلان کیا گیا، اور اس کا خیال ہے کہ تخلیق کے اندر معنی کے خزانے پوشیدہ نہیں ہوتے جس کی دریافت قاری کرتا ہے، بلکہ وہ فن پارے کی قرت کے دوران ان معنوں تک پہنچتا ہے جو وہ اپنی قرت کے دوران خود تخلیق کرتا ہے۔ گویا قرت جو ہے وہ بذات خود ایک تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساختیات میں کوئی بھی قرت حتمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ معنی اپنے نئی تشکیل کی طرف کسی بھی صورت میں جا سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایک ہی قاری اگر ایک تخلیق کو مختلف اوقات میں پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ایک متن سے مختلف معنی برآمد کر سکے۔ اس کے لیے یہ سب سے بڑی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ غالب کا ایک ہی دیوان ہے، لیکن اس ایک دیوان کی اتنی شرحیں کی گئی ہیں کہ اس پہ پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی سطح کا مقالہ لکھا گیا ہے۔ اب ایک ہی شعر ہے،
لیکن اس کی اتنی زیادہ ڈائمینشنز، اتنی زیادہ جہات سامنے آئی ہیں، تو یہ کمال جو ہے وہ جدید تھیوری کے مطابق قاری کا ہے کہ وہ ان اشعار میں سے مختلف اوقات میں مختلف معنی سامنے لے کر آ گئے۔ اختیاتی تنقید کے طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے معروف نقاد ٹیری ایگلٹن نے ایک فرضی کہانی گڑھی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑائی کر کے گھر سے نکلتا ہے اور سورج کی تپش میں جاتے ہوئے وہ جنگل سے گزرتا ہے اور ایک گڑھے میں گر جاتا ہے۔ باپ اس کو تلاش کرتا ہے لیکن ملتا نہیں۔ پھر اس دوران سورج ایک ایسے زاویے پر آتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا ہے، اس کو نکال کے اس سے صلح کر لیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ اب اس کہانی کو اگر کوئی نفسیاتی نقاد دیکھے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس کو ایڈیپس کمپلیکس کے تناظر میں زیر بحث لے کے آئے، یا کوئی دوسرا نقاد ممکن ہے کہ کسی سماجی پیچیدگی کو مد نظر رکھ کر اس کی تعبیر اور تشریح کرے، جسے ہم جنریشن گیپ کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن ساختیاتی نقاد اس کو جب دیکھے گا تو اس کے مطابق یہ باپ اور بیٹے کی لڑائی اصل میں زبر اور زیر کی لڑائی ہے۔ زبر سے مراد باپ جو اوپر ہے، زیر سے مراد بیٹا جو نیچے ہے، اور اسی طرح گڑھے میں گرنا پھر وہ زیر کی طرف اشارہ ہے، چونکہ بیٹا اس میں گر گیا تھا۔ سورج کا آ کے روشنی کرنا وہ پھر زبر کی طرف ایک اشارہ ہے، اور دونوں کا آپس میں مل کے صلح کر لینا ایک رشتے میں ایک نئے توازن کی طرف اشارہ ہے۔ تو ادب کے اندر بھی جب ہم ادبی متن پڑھتے ہیں تو مختلف قارئین جب اس کو پڑھتے ہیں تو اپنے قرأت کے دوران اپنا اپنا تفہیم کرتے ہیں، اور یہی ساختیاتی تھیوری ہے، یہی ساختیاتی نظریہ ہے جو ہمارے سامنے سوسیئر نے پیش کیا تھا۔